محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ 1932 میں عراق میں جب 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی قبور مبارک میں پانی داخل ہوا اور ان کے مزارات کو انہی کے حکم سے منتقل کیا گیا تھا۔ عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند میں تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اب بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ دور فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نور السعید پاشا کو سنائی دیے۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا کہ پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے مقدس اجسام کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قرباں کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیا اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب اسی پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن دوپہر 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی، اگرچہ درائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر رکھے گئے اسٹیچر میں خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹیچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم اور وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ ولی عہد مصر نے اسٹیچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک کو نکالا گیا۔ دونوں اجسام کے کفن بالکل محفوظ تھے، جہاں تک کہ داڑھی کے بال مبارک بھی صحیح سلامت تھے۔ اجسام کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1300 سال پہلے کی ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا کہ انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2-3
گھنٹے ہوئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان مقدس اجسام کو مزار سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس منتقل کر دیا گیا۔ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔